کہ جب اس حکومت نے دفعہ 370 کو اپنی بروٹ میجورٹی کے طاقت کی بنیاد پر انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو ختم کیا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بریچ ہے اور میرا یہ کنٹینیوس موقف ہے۔ سر، میں اس بل کی مخالفت اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ اسی ایوان میں کھڑے ہو کر وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ حکومت جلد سے جلد ریاست جموں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کرے گی۔ آج آپ اس اپنے وعدے سے منحرف ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ جموں کشمیر کیڈر کو ایمگوٹ میں ملا رہے ہیں تو اس سے آپ کی نیت کا صاف اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے جس ایوان کو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جموں کشمیر کی دوبارہ ریاست کو بحال کیا جائے گا، وہ سچائی پر مبنی نہیں تھا، وہ صرف محض الفاظ تھے یا جملے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر، ایک ایسی ریاست جہاں پر مسلمان تناسب میں زیادہ ہیں مگر پہلے سے افسر شاہی میں ان کا تناسب بہت کم تھا۔ میں آپ کا اعداد شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر۔ 24 سیکرٹری کے پوسٹ ہیں جس میں سے صرف 5 کشمیری مسلمان ہیں۔ 58 IAS کے پوسٹ میں صرف 12 مسلمان ہیں، یعنی 17.24۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق سر جموں کشمیر میں 68.31 مسلمانوں کی آبادی ہے اور 28% ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے۔ مگر اگر آپ دیکھیں گے ٹائر 2 میں سر دوسرے درجے کے 523 انتظامی افسران جسے کشمیری ایڈمنسٹریٹو آفیسر سروس کہتے ہیں، 220 یعنی 523 میں صرف 220 یعنی 42.6 کشمیری مسلمان ہیں۔ IPS میں آ جائیے سر، 66 پوسٹ ہیں جس میں سے صرف 7 مسلمان ہیں۔ دوسرے درجے کے افسران میں 248 میں 108 یعنی 43.54% مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا سر، یہاں پر یہ کہا گیا کہ کشمیر بڑا بیکورڈ ہے۔ کشمیر کا خطہ بیکورڈ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ کے جو دماغ میں جو فیڈ کیا گیا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر۔ سچائی یہ ہے کہ اس خطے میں غربت کی سطح سے نیچے کا تناسب 10.31 ہے اور پورے بھارت میں 21.92 ہے۔ میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کشمیر کی ریاست کے اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کریں گے نہیں کریں گے؟ چوتھا بات یہ کہ آپ کی غلط فیصلے کی بنیاد پر دوسرے ایوان میں ایک بھی کشمیری رکن پارلیمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بھارت کی تاریخ میں تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ میرا چوتھا سوال حکومت سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا ماننا صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے دیگر ممالک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ ان کو لے کر گئے نا، آپ تو یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے۔ اب تیسری مرتبہ آپ یورپ کے سفیروں کو 16 فروری کو خبر ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہیں۔ آخر یہ FDI نہیں ہے؟ کیوں یورپ کے لوگ کشمیر جائیں گے؟ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ لے کے جائیے نا ڈیلیگیشن کو۔ آپ یورپ کے ڈیلیگیشن کو کشمیر لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ چاہ رہے ہیں مداخلت کرنا؟ اس کو انٹرنیشنلائز آپ کر رہے ہیں۔ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آخر کتنے بچے کشمیر کے آگرہ کی جیل میں، بریلی کی جیل میں، امبیڈکر نگر کی جیل میں ہیں؟ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں اسپیکر صاحب، کہ بلال احمد ایک کپوارہ کا بچہ ہے، امر سنگھ کالج سری نگر کا ہے، 1600 کلومیٹر دور سری نگر سے جیل میں ہے۔ اس کے والد نے 25,000 روپے کی اپنی گائے کو بیچ کر گیا، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس بچے کو سری نگر ٹرانسفر کرو، ایگزام لکھاؤ، آپ اس کو نہیں مانتے۔ ایک اور فیاض ہے بریلی کے جیل میں، اس کو آپ نے بریلی کے جیل میں ڈال دیا، اس کے والد نے 35,000 روپیہ کا قرضہ لے کر گیا۔ اب بتائیے آپ، نوید ہے بارہمولہ کا، کہاں سے یہ اپنی زمین بیچ کر اس کے والد گئے۔ آخر کتنے بچے PSA کے تحت جیل میں ہیں؟ آپ ان کو کب چھوڑیں گے؟ اور میں یہ بڑی آخر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہاں پر جتنی نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے حکومت کے اس اقدام کی تائید کی، تیار ہو جائیے، یہ حکومت جو کرتی ہے نا یہ دوبارہ دہرائے گی، اور ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ چنئی کو، احمد آباد کو، بنگلورو کو، حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنائیں گے یہ لوگ۔ یہ کشمیر میں تو ایک ایگزامپل بنا دیے، یہاں تک تجربہ کیا گیا، آج یہ سب بیٹھ کر تھالی مار رہے ہیں۔ جب لکھنؤ UT بنے گا، جب بنگلورو UT بنے گا، جب ممبئی UT بنے گا، اس وقت ہائے ہائے کریں گے۔ یہ کنسسٹنٹ پالیسی آپ کی ہے۔ اسی لیے سر میں ہوم منسٹر سے جو سوالات کیا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ 2G سے 4G کر کے آپ نے احسان نہیں کیا،
امریکہ کے دباؤ میں آپ نے کیا. بریڈ شرمن سے بھارت کے سفیر نے ملا, امریکہ نے سٹیٹمنٹ دیا اور آپ نے 2 دن میں 4G کو بحال کر دیا. آپ اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں, یہ غلط ہے اور اس سے کشمیری عوام کا ڈس ایمپاورمنٹ ہوگا.